وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ اور تعوذ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بسم بالله من من اللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اللہ جزاک خیر دے جی۔ کیسر بھائی تھوڑا سا نیچے کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کل پروفیسر صاحب نے توجہ دلائی تھی، اس کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ساتھ تواتر آ جائے گا۔ اچھا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ۔ تعوذ تسمیہ پڑھ لیا۔ پہلی وحی جو تھی وہ آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس وحی کے آنے سے پہلے ایک لمحے تک بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ میں رسول بننے والا ہوں۔ جی، جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے، اور آج یہ ہے کہ ان کی کاوش اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل پہلے اور ان کی کاوش کے آج ہم بھی سارے مسلمان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ذرا نیچے اور کر دیں، میں شروع سے کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، تیرا رب بہت سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ اس کی میں نے وہ حدیث جو پڑھی تھی اس کا تصحیح کرنی ہے، اور تصحیح اتنی ہے کہ وہ جو ڈاکٹر پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے قالا، وہ وہاں نہیں تھا، مجھ سے لکھا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ حدیث میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آگے ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک پہلے کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں قلم کے بارے میں۔ تو وہ حدیث ہے ترمذی شریف کی 3319، اور وہ بتایا تھا کہ اس سے پہلے تقدیر کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے، تو وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخر کے اندر یہ حدیث کا ٹکڑا آتا ہے جو میں نے کل کیا تھا، تو میں ذرا تھوڑا سا اس سے پیچھے پڑھتا ہوں۔ قال عطا بندے کا نام ہے جس نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ لقیت الولید بن عبادہ بن صامت، میں ولید ابن عبادہ ابن صامت کو، لقیتو کا مطلب کیا ہوگا؟ ملا. ملا ملا، ملا بالکل ہوں۔ ملا، بالکل ٹھیک ہے۔ قال، تو اس ولید نے کہا، حدثنی ابی، کہ میرے باپ نے، میرے والد نے مجھے یہ بتایا، میرے ساتھ یہ بات کی۔ اب وہ والد کون ہوئے؟ عبادہ بن صامت، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اب انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے یہ بات کی۔ کیا بات کی؟ قولا، اس یعنی کہ والد نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول،
کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اب آگے پھر وہ حدیث آ جاتی ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ القلم تھا۔ فقال له اکتب، تو اللہ تعالیٰ نے اس قلم سے کہا کہ تو لکھ، فجرا بما ہوا قائن الی الابد، تو وہ چل پڑا، یعنی کہ لکھنے لگ گیا، ہر وہ چیز اس نے لکھ دی جو ابد تک ہونے والی ہے، قائن، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ وہ قالا جو ہے اس کی تصحیح ہو گئی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے جو بتایا تھا کہ عمومی، ایک تو عام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو صحیح واقعہ ہوا وہ ابو جہل کا واقعہ تھا کہ ابو جہل جو تھا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، وہ بھی حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے یا حد سے تجاوز کرتا ہے، الرعاہ استغنا، اب ان کا مطلب یہ ہوگا، اب یہ جب لگے گا جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، رعا سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، استغنا کہ وہ غنی ہو گیا، کہ وہ بے نیاز ہو گیا، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ غنی ہو گیا۔ اب جب مال آ جاتا ہے تو پھر وہ سرکشی آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک فاجر کو اپنے خیال کے مطابق ضرورت رہتی بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ غرور تکبر کے اندر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی بھی کرے لیکن تکبر سے بچائے، آمین۔ اب آمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الی ربک الرجعی، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، تجھے اپنے رب کی طرف الرجعی لوٹنا ہے۔ یہ بتایا تھا مصدر، تو یہ اسم ہے، یہ لوٹنا بذات خود واپس جانا ہے، یہ ذہن میں آئے گا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز ادا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا، تو وہ گیا نماز ادا کرتا ہے۔ یہاں تھا کل کا سبق، تو آگے شروع کریں جی۔ جی 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 سر۔ سر۔ ہاں جی، اب شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کو ملانا ہم نے کس طریقے سے ہے، یہ سوال ہے باقاعدہ، تو سوال کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ وہ اس کا جواب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ ارائیتا ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہ فاعل یہاں جو مفعول ہے ارائیتا کا، وہ کون ہے؟ وہ ہے عبدن۔ وہ کون ہے؟ کانا، جو عبدن۔ کان، جی جی جی۔ تو ارائیتا ان کانا علی الہدی، کیا تو نے سمجھا، کیا تو نے خیال کیا، کیا تو نے دیکھا، ان کانا علی الہدی کہ وہ بندہ ہدایت پر ہو؟ یہ سوال ہے۔ کیا تو نے خیال کیا، کیا کریں، کیا تو نے دیکھا کہ وہ بندہ، اب میں درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بندہ
علل ہدا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو جی اس کے اندر جو دوسرے لوگوں کے لیے کوئی اگر کسی بندے کو مشکل پیش آئی ہے تو وہ آرائیتا کو کا سمجھ آ گئی تھے کہ ہم عمومی طور پر جنہیں کیا تو نے دیکھا، دیکھر ہم تین تراجم کر لیں، کیا تو نے سمجھا، کیا تو نے خیال کیا، یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک ہم نے کرنا ہے۔ کیا تو نے دیکھا کا مطلب اصل میں ہے کیا تو نے سمجھا؟ جی ان جی کانا علی الہدا، کہ کانا کا مطلب کیا ہے؟ ہوگا اور ہے، یہ کانا کے دونوں معنی تینوں معنی ہوتے ہیں، بلکہ آج یہ ہے کہ پہلے تو یہ کرتے تھے کہ ماضی اور مضارع کا، اب ہو بھی آج ہم کر رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ کیا تو نے دیکھا کہ وہ بریکٹ میں بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہو، یعنی کہ اس نے اپنے شعور جو دیا ہوا تھا اس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ جس ڈگر پر اس کے آباء و اجداد چل رہے تھے یا جس جگہ پہ معاشرہ چل رہا تھا اسی ڈگر پر وہ چل پڑا۔ تو یہ مطلب ہے آرائیتا۔ میں سمجھا پایا ہوں جی؟ جی سر جی جی سر۔ پروفیسر صاحب یہاں اگر کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو؟ جی ابھی وہ کرنے لگے نا۔ تو کیا تو نے دیکھا، ان کی بجائے، ان کی بجائے اگر ہم کہ بھی کر سکتے ہیں جی، اگر بھی کر سکتے ہیں ان کا مطلب کہ بھی ہو سکتا ہے جی۔ کیا تو نے دیکھا ان کانا الہدا، کہ وہ بندہ ہدایت پر ہو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو۔ اب یہ دیکھیں ذرا اس کو کیا کیا کریں گے اس کا، کہ زیادہ بہتر ہے یا اگر زیادہ بہتر ہے؟ یہاں فتح محمد جالندھری نے جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے تو اگر کے ساتھ کیا ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کا حکم دیتا نہیں، ہو۔ وہ اپنا پروفیسر میں گزارش کروں گا کہ اصل میں تو میرا خیال ہے کہ 15 ترجمے تو میں پڑھ کے آتا ہوں جی۔ جی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیسے سمجھ زیادہ آ رہی ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، اور ان کو ہم مطلب پوری عزت احترام سے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا تو نے دیکھا اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ کیا کریں گے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو۔ دیتا تو ہو۔ پھر آگے پیٹرن پھر وہی آ رہا ہے، ارائیتا ان کذب جی وتولی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آگے آئے گا وہی، تو وہ جو تو ہو گیا نا پہلے۔ مجھے یہ بتائیے آپ نے کہ کرنا ہے یا اگر کرنا ہے؟ باقی ساتھی بھی بتائیں جی۔ سر اگلی 2 آیات اور کر لیں تو پھر واضح ہو جائے گا۔ نہیں، آپ میں بتاتا ہوں وہ اسی وجہ سے کہ یہ آپ نے 2 چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پڑھا تھا نا؟ جی جی کیا مطلب تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا؟ میں ابھی لے کے آؤں گا اس جگہ پر۔ جی۔ کیا مطلب تھا فَأَلْهَمَهَا؟ تو تو اس ہم نے، نے اس نے نہیں، نیکی اور فَأَلْهَمَهَا تو اس اللہ نے اللہ نے جی دل میں ڈال دیا جی، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا اس کی بدکاری یا اس کی نافرمانی، و تقواہا اور اس کی پرہیزگاری۔ جی اب وہی جیسے 2 چیزیں ہیں نا، اب اس میں یہ ہے کہ آدمی کا اختیار ہے کہ وہ فاجر بنے یا وہ متقی بنے۔ یہاں بھی جو اگر ہم ملا لیں ابو جہل کے ساتھ تو وہ آگے آ رہا ہے، وہ فجور کی ایک نشانی ہے، اور جو یہ جگہ ہے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے قدوہ ہیں، یہ تقوی کی انتہائی اونچی منزل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ارائیتا، کیا تو نے سمجھا
ان کانا علی الہدا او امر بالتقوی، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا اس نے تقوی کا حکم دیا ہو۔ اب یہاں کے جملہ ختم ہو جاتا ہے تقوی والے بندے کا۔ اب میں دوبارہ کرتا ہوں، کیا تو نے دیکھا کہ وہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو؟ آپ کو کون سا ٹھیک لگتا ہے؟ اگر والا کریں گے تو کر لیں۔ سر میرے خیال میں اگر والا صحیح ہے، جی اور ٹھیک یہ ہے، تو بس ٹھیک ہو گیا۔ جی جی یہ آرائیتا جو ہے، یہ جی جی تاج جو ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی جی ہے یا؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ مخاطب کی طرف بھی آئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئے گا، یہ دونوں بتایا تھا کہ تا جو ہے۔ اچھا، اب اگر اس کو سمجھنے میں لگ دیں گے نا تو پھر آگے پھر پڑھتے ہیں، تو پھر زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی اگر۔ اب اگر کا ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ بھئی اگر وہ ہدایت پر ہے اور وہ تبلیغ کر رہا ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے اور وہ تقوی کی تبلیغ کر رہا ہے اور تو نہیں سمجھتا تو تیرا انجام کیا ہوگا، یہ دماغ میں آتا ہے؟ جی آتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ آتا ہے تو آنا چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ ایک سر میں اب تھوڑا سا سوال کر لوں سر؟ جی کریں۔ جی سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ ارائیتا میں تا کی ضمیر جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو ان نہیں، کان میں نے کہا حلال، اس کے ساتھ یہ بھی حضور کی طرف ہے، بھی ڈال لیں تو اور پڑھیں کریں۔ جی تو اور اس میں جو ہے کہ وہ بندہ، تو ہوں، وہ بندہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی ہے؟ جی میں نے بتایا تھا شروع میں ہی کہ یہ جو موقع ہے نا یہ تھوڑا مشکل ہے۔ جی اگر تو ایسا ہی ہے۔ اس کو مطلب کریں گے آرائیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے صرف، جی جی تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کانا علی الہدا، اگر وہ بندہ، اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے تقوی کا حکم دیا ہو، یہ بن جاتا ہے نا جی۔ تو ہدایت کو دیکھیں اور تقوی کو دیکھیں تو یہ ہے کہ جو عامت الناس ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھی جس بندے نے تبلیغ کی ہے اگر وہ ہدایت پر ہو اور تقوی پر ہو اور میں اس کی بات نہ مانوں تو میرا انجام کیا ہوگا، یہ ساتھ ذہن میں لانا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہمیں لامحالہ اپنے پاس سے لگانی پڑیں گی، لیکن ہم بریکٹ کے اندر بہت زیادہ کم کرتے ہیں۔ تو اب ہم کرتے ہیں مخاطب، جی آرائیتا، اے مخاطب کیا تو نے سمجھا ان کانا علی الہدا، اگر وہ بندہ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اس کو عام نہیں کر رہے، اب ایک خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا رہے ہیں، حالانکہ اس کے دونوں معنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نزول ہے اور قرآن مجید سارے لوگوں کے لیے ہے، جو آج کل بھی اس پہ اوپر آئے گا تو اس کی طرف کرنا ہے، تو لہذا یہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ میں بات سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر، تو آپ کی ہم بات ابھی کیا مجھے سمجھ کرتے آ ہیں رہی جی کہ کیا اے مخاطب کیا تو سمجھتا ہے ان کانا علی الہدا، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو او امر بالتقوی یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو۔ آگے پڑھتے ہیں، اب وقت کم ہے۔ اب دوسرا ہے، یہ تو ہو گیا تقوی کا بندہ کہ تقوی کی تبلیغ کرنے والا۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت کوئی بندہ بھی رسالت کا کام کر رہا ہو تو وہ ہدایت اور تقوی کی بات کرے گا، ایسے ہی ہے جی، جی عام کرنے کے لیے۔ اور نزول کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ہدایت پر تھے اور تقوی کا حکم دیتے تھے، دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر پڑھیں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ آگے کیا ہے؟ ارائیت ان کذب وتولی، کیا تو نے سمجھا ان، اگر، اب کذب کا جو فاعل ہے وہ آپ نے لگانا ہوگا،
منع کرنے والا، کذبا منع منع کرنے کرنے والا شخص، یعنی ابو نہیں جہل. منع کرنے والا شخص، جی، کہ وہ کہ اس منع کرنے والے شخص نے کذبا جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا، جی، جی جی ابو جہل نے نماز کو جھٹلایا، کیونکہ جو اس کا اپنا دین تھا، شاکلہ تھا، یہ سوچ تھی، اس فکر کے الگ تھی یہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مطلب ہے کہ جو بھی ان کا طریقہ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں تھا۔ آگے چلیں، جی جی سر سمجھ آ رہی. اب آگے جناب سمجھ آ گیا، اب ابو جہل کا آ گیا، کیا تو نے دیکھا اس منع کرنے والے شخص نے، اس منع کرنے والے شخص کو، یہ جو ہے کہ کیا تو نے سمجھا اگر اس منع شخص کرنے والے شخص نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بندے کو جو تقوی والا ہے، ہدایت والا ہے، اس کو جھٹلا دیا اور اس سے منہ پھیر لیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ مطلب جہنم انجام ہے اس کا. جی جہنم کہیں نا، ذرا جلدی جلدی کہیں، اس لیے کہ سمجھ آتا جی پائے گی کہ جہنم. جب، جی، تو جہنم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے علم یا علم، لم ہے، کیا اس منع کرنے والے شخص نے نہیں جانا؟ لم اور یا علم، کیا اس شخص نے نہیں جانا نہیں جانا. جی بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا، کہ بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ بجائے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر زیادہ مطلب زور آئے گا۔ جی یہاں تک سر. اب سمجھ آ گئی؟ جی جی سمجھ آ گئی، بس ایک چھوٹی سی پھانس رہتی ہے. ہاں معذرت جی، کے کریں، ساتھ آج اب ہم آپ کو بہت سوال کر رہے ہیں سر. نہیں نہیں آپ کریں کریں نا، پلیز اب کریں، یہ وہ جو تو ارائیتا کا جو مخاطب ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے. اب نہیں، رسول کانا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں جی اور تا مخاطب بھی ہو سکتا ہے، آج کل کے مخاطب بھی ہو لحاظ سے، سکتا. اس وقت کے لحاظ سے آپ کر رہے ہیں سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، آپ کریں آگ۔ آگے اب کانا جو ہے اس کو جیسے ہم نے کیا ہے جھٹلانے والا، کہ اب میری عرض سن لیجئے گا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا یا تقوی کا حکم دیتا ہوتا، تو بریکٹ میں اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیا وہ ایسا کرتا؟ تو یہ اس طرف بھی منطبق ہو سکتی ہے یہ آیات دونوں، یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، جو آپ نے پہلے کانا کا جو اندر فائل چھپا ہوا ہے نا، وہ آپ نے غلط مطلب کیا، آپ اس کو نیچے کریں، ذرا جلدی کر لی، اس کو تھوڑا نیچے کریں، اور نیچے جی کریں، اور نیچے کریں، بس جی۔ اب آپ کے سامنے عبدن اذا صلی آیا ہوا ہے، پہلے جس جگہ سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے نا، ہمیں وہ جی تواتر میں نے اسی لیے پڑھا تھا کہ وہ تواتر ہمارا قائم رہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں جی کہ کلا، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً لیطغی، سرکشی کرتا ہے، الراہ استغنا، جی، جی کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، استغنا، کہ وہ غنی ہو گیا، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب آگے آ گیا، ارائیت الذی ینہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، ابو جہل، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے سمجھا کہ اگر وہ بندہ، اگر وہ بندہ کانا ہو، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، علی الہدی، ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، یہ ایک ہو گیا،
ارائیت ان کذب و تولا، اب یہ جو ہے نا کذبہ کے اندر فاعل اور کانا کے اندر فاعل، یہ آپ کو لگانا پڑے گا بریکٹ میں. اوپر کانا کا فاعل بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس وقت کوئی بھی نیک کام کرنے والا، اور نیچے کذبہ کے اندر جو فاعل ہے اس وقت کا وہ ابو جہل ہے، اور اب ہو گیا منع کرنے والا. جی ٹھیک ہو کیسے گیا بھائی؟ سر. جی. جی جی ٹھیک ہو گیا. ارائیت ان کذب و تولا، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے سمجھا، ان کذبہ، اگر وہ منع کرنے والا شخص، اگر اس منع کرنے والے شخص نے، اس لگانا پڑے گا اس لیے کہ کذبہ کا جو آئے گا جٹلایا ہے تو وہ جٹلایا نہیں ہوتا، اس نے جٹلایا بنے گا. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اگر اس منع کرنے والے شخص نے کذبہ حق کو جٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا. اب حق بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ حق ہے نہیں لفظ یہاں. ٹھیک ہے جی. جی جی سر بالکل صحیح. اب انجام ہو گیا جی ابو جہل کا تو برا، اور اوپر والا جو ہے جو بھی یہ کام ہوگا اس کے لیے جنت ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم یا علم بأن اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. اب اس کو اس لحاظ سے پڑھیں، میں اب وہ حدیث بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں ذرا جلدی. کل آپ نے جب حدیث سنی تھی تو اس حدیث کے اندر ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار وہ ڈانٹا تھا، یاد ہے؟ تین بار. 3 بار. جی 3 بار ڈانٹا تھا، اور وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی. کیا؟ فقال علم انہا کا انہاذا، علم انہا کا من ہاذا، علم انہا کا من ہاذا. جی یہ کس کا ہے؟ ابو جی جہل. کہ میں نے تمہیں اس نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کنسنٹریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو لہذا وہ حدیث ہے آگے کہ فن صرف النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی، یعنی کہ سلام پھیرا اور پھر اس کو ڈانٹا، اور اس کے جواب میں فقالا، تو اس ابو جہل نے کہا انکا لتعلم ما بہا نادن اکثر منی. کل پڑھا تھا کہ اس مجلس کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی مجلس والا یا لوگوں والا نہیں ہے. یہ اس کی دھمکی تھی. اور آگے حدیث پھر چلتی ہے، فَأَنزَلَ فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. تو اس وقت یہ آخر میں جو ہم پڑھیں گے، نیچے جو آیت نمبر 18 آ رہی ہے اور آیت نمبر 17 آ رہی ہے، یہ آیتیں اس تناظر کے اندر نازل ہوئیں. اب آگے چلیں جی. جی جی سر. جی سر. تو یہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بھی ظلم کرتا ہے، اس بندے پر جو ہدایت پر ہو، تقوی پر ہو، اور وہ بندہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ کفو ایدیکم. کیا مطلب ہے کفو ایدیکم؟ تم اپنے ہاتھوں کو روکے باندھے رکھو. رکھو. کیا مطلب ہوتا ہے تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، یعنی ابھی جنگ نہ کرو. ابھی جنگ نہ کرو. جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مظلوم ہوں گے نا کہ جن کو اللہ کی طرف سے ایک حکم بھی ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ وہ جنگ نہیں کرنی. جی. اب انہوں نے پورے کا پورا صبر اور استقامت اسی کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرنا ہے، ایسے ہی ہے. جی تو جی دونوں کے لیے، جو منع کرنے والا ہے اس کے لیے بھی، اور جو بندہ ہدایت اور تقوی پر ہے اس بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عالم یا عالم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو کیا کرے گا؟
اس کا بدلہ دلوائے گا، اور جی ظالم جو ہے اس کو سزا دے گا۔ یقیناً جی دے گا، ٹھیک ہے، سزا دے گا، یہاں تک آ گیا جی۔ اب جی وقت کم ہے، جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ جو مالدار آدمی ہے یا آج کے وقت میں روکنے والا ہے یا مجلس میں سے کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، دوسرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا خیال اس کا رد ہے کلا۔ ترجمہ کریں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کا یہ خیال غلط ہے جی۔ کیا کہ بھئی اللہ دیکھ نہیں رہا ہے جی؟ تو کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ بات یقیناً اگر وہ ینتہی باز نہیں آیا، انتہا کا مطلب نہ، تنہی کا مطلب اگر وہ باز نہیں آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، لا کا مطلب کیا ہوگا؟ جلدی جلدی، یقیناً، یقیناً، نسفعًا، پہلے ہم پیسے پڑھ چکے ہیں، سین فا عین صفع کہتے ہیں کھینچنا، بالوں سے پکڑ کر کھینچنا، اس کو کہتے ہیں نسفعًا۔ تو یقیناً نون پہلا ہے ہم والا، جی یقیناً ہم بالوں سے کھینچیں گے۔ اب بال کون سے ہیں؟ بن ناصیہ، اب ناصیہ کیا ہے؟ یہ ہے پیشانی، تو بنے گا یقیناً ہم اسے پیشانی کے بالوں سے کھینچیں پکڑ گے۔ کر کے کھینچیں گے جی۔ اب ناسیہ یہ ذہن میں رکھیے گا، وقت میرے پاس کم ہے، ہیماٹولوجی کیا ہوتی ہے جی؟ یہ خون کی جو علم ہے، اچھا، بہرحال اب ڈرمٹال، یہ جو برین ہے آپ کا، یہ برین، اس جی کے اوپر آپ لکھیے گا، گوگل کے اندر ہی بے شک لکھ لیں جا کے، کہ یہ جو ناسیہ ہے، واٹ از دا فنکشن آف ناسیہ جی؟ جی ناسیہ جو ہے یہ فرنٹل لوب ہے، یہ جو پیشانی ہماری ہوتی ہے جس کو ہم ماتھا کہتے ہیں، یہ جی پورے کا پورا دماغ یہاں موجود ہے، لیکن جو اس کے ڈاکٹر صاحب ہیں سامنے ہمارے الحمدللہ 2، اور اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو فرنٹ والا ہوتا ہے نا، پیشانی والا، اس پر جی ابھی بھی دیکھیں گے تو وہ 8 کام کرتا ہے۔ فرنٹ کا حصہ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی تھنکنگ، جو بھی خیال ہے آپ کے ذہن میں، ایبسٹریکٹ تھنکنگ بتایا اس نے، پھر نرا سوچنا وہ بتایا کہ یہ اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں ذرا جلدی جلدی جی۔ جی یہ جو آپ کا ماتھے کا حصہ ہے، اور تھوڑا سا اوپر کر لیں، چوتھا حصہ سر کا جی، یہ اس جگہ پہ جو اندر لوب ہے جی برین کی، یہ جی سمجھ لیں کہ یہ حصہ لفظ لکھا ہوا تھا CEO آف برین جی، جی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف برین۔ کون ہے وہ؟ ناصیہ، پیشانی کا یہ حصہ۔ یہ وہ جگہ ہے جب دماغ کے اندر انسان کو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی یادداشت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی ریزننگ ہوتی ہے، اس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اس کے اندر سوشل ایکسپیکٹیشن، جو معاشرتی امیدیں ہوتی ہیں لوگوں سے، وہ اس جگہ پر ہوتی ہیں، اور اہم چیز پلاننگ، منصوبہ بندی، وہ یہ جگہ کرتی ہے، اور موٹر کنٹرول جو ہماری حرکت کے جتنے بھی ہیں وہ بھی اس جگہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے ناصیہ، آ گیا جی، جی جی سر کہ وہ جو پلاننگ کر رہا ہے ابو جہل اس وقت کا، اور اس وقت کے لوگ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں اس بندے کے بارے میں یا اس گروپ کے بارے میں یا مومنوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، یقیناً ہم پیشانی کے بالوں سے اس کو گھسیٹیں گے۔ اب ناصیہ
ناصیتن کاذبتن خاطئہ، وہ پیشانی کاذبہ مؤنث ہے یہ، تو کاذبہ جو جھوٹی ہے، جھوٹ بولنے والی ہے، اب وہ جھوٹی ہے ہی ہوگا، خاطئہ جو خطا کار ہے۔ جی اب میرے ساتھ پڑھیں جی، ارائیتا، ترجمہ کریں ذرا جلدی، کیا کیا تو نے تو نے نہیں کیا تو نے دیکھا کیا تو نے دیکھا، ان کانا علی الہدا، اگر وہ بندہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو ہدایت پر ہو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا یا حکم وہ دیتا ہو، بے یا شک وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، یا تقوی کا حکم دیتا ہو ہی کریں آگے، ارائیت ان کذب و تولا، جی کیا تو نے کیا تو سمجھا نے کیا تو دیکھا نے سمجھا اس منع اگر کرنے اگر وہ والے منع شخص نے کرنے والا اس جھٹلایا، منع کرنے والے نے ہاں جھٹلایا، جی، کیا تو نے سمجھا ان کذب، اگر اس شخص نے کہ جھٹلایا وہ منع اگر کرنے اس والا منع کرنے والے شخص جھٹلایا شخص جس نے جی، اگر اس منع کرنے والے شخص نے جھٹلایا و تولا، اور اس نے اور منہ اس نے پھیرا، منہ موڑا، اور اس نے منہ موڑا، تولا یاد رکھیے گئی، ولا بھی ہے، تولا اس کے اندر شدت آتی ہے، اس کا یتولا مضارع بنے گا، یہ تولا یہ نہ ہو کہ بھئی آپ مضارع اس کو سمجھ رہے ہو، یہ تولا ماضی ہے۔ علم یا علم، کیا 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 اس وہ نے اس نہیں نہیں منع جانا، جانا، کرنے والے اس نے شخص نے نہیں جانا نہیں کیا جانا اس نے نہیں جانا، بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ بے بے شک شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بے دیکھ شک رہا اللہ دیکھ ہے، رہا دیکھ ہے، رہا ہے، جی کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، یقیناً اگر یقیناً وہ اگر وہ یقیناً باز باز اگر وہ نہیں باز آیا، نہ آیا، یہ یقیناً اگر وہ منع کرنے والا شخص باز نہیں آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم تو پیشانی یقیناً کے ہم اسے بالوں اسے پیشانی کے بالوں پیشانی سے کے پکڑ بالوں بالوں کر سے سے پکڑ گھسیٹیں کر گے، کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیتن کاذبتن خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے جو اور جھوٹی خطا ہے کار ہے، اور خطا کار ہے، جی، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ اب گیا ہے جی، میں حدیث پہلے بتا چکا ہوں اور اس کا کل انشاءاللہ ذکر کریں گے دوبارہ۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ بھئی میرے مجلس والے تو جانتا ہے کہ بھئی وہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے، سند الزبانیہ، ان قریب ہم جہنم کے دھکا دینے والوں کو، جہنم کی پولیس کو، جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، تو اس منع کرنے والے کی بات مت مان، وسجود، نماز کا حکم تھا تو تو سجدہ کر، وقترب، اور قریب ہو جا، جی ذرا جلدی سے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، جی باقی ساتھی نہیں کی آواز نہیں آئی، چاہیے کہ وہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، مجلس وہ اپنی والوں کو مجلس بلا والوں کو لے، بلا لے، نہ جی نَادِيَهُ کا ترجمہ نہیں ہو رہا نا، جی اپنے، وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، جی بس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والے لوگوں کو بلا لے، سندعو، اب نہیں ہو، سندعو زبانیہ، ان قریب قریب ہم ہم بھی جہنم کے جہنم کے فرشتوں کو دروگوں کو بلا لیں گے، بلائیں جی گے، زبانیہ، یاد رکھے گا کہ زبینہ لفظ، ہاں جی پولیس والے کو کہتے ہیں جنہوں نے قید خانے کے اندر ڈالنا ہو، تو زبانیہ اس کی جمع ہے، تو ان قریب ہم بھی اپنے جہنم کے فرشتوں کو کریں، بلا لیں گے، بلا لیں بلا گے، لیں گے، کل